سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحمید، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو انسان کا بڑا مقصد اللہ کی بندگی ہے، تو کیوں نہ ہو بندگی کا انداز وہ اپنایا جائے جس سے ہماری وہ بندگی، وہ عبادت، وہ ہماری سعی، وہ کاوش اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں بندگی کے قبول ہونے اور نا قبول ہونے کے اعتبار سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک انسان کا رزق ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسان کا اور اسی طرح جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ رب العزت کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں نشاندہی فرما رہے ہیں، یقین دہی فرما رہے ہیں، اسی چیز کے حوالے سے ہم لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور اسی چیز کے حوالے سے ہماری نقل و حرکت اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہونے کے بجائے دوسرے پہلوؤں کی طرف کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ انسان کو، جاندار کو اس دنیا میں اس کے مقررہ وقت کے مطابق ملتی رہے گی، اس کے بعد انسان کے ذمے کیا ہے کہ وہ کوشش کرے، کاوش کرے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اسے ملتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ مما رزقناہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں جو ہے وہ رزق دیا ہے۔ تو یہاں پہ انسان اپنے اس رزق کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی تو اللہ کی بندگی کو پس پشت ڈالتا ہے، کبھی اخلاقیات کو رون دیتا ہے، کبھی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کاوش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو رزق مل جائے، اس کو جو ہے وہ کچھ مل جائے تاکہ وہ گزر بسر کر لے۔ اور یقین جیسا اللہ رب العزت کے احکامات پر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم ناپید نظر آتے ہیں، اس معاملے میں ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ اس کے لیے کاوش کرو، کوشش کرو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم رزق جس طریقے سے جیسے چاہیں حاصل کرتے رہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت کے قرآن حکیم کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے وہی رزق ہے جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، اس کے علاوہ دوسرا رزق تم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ انسان کا اس دنیا میں آنا اور اس کے بعد یہ مختصر وقت گزار کر کے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا محاسبہ جو ہونا ہے، اس حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہمارے سامنے، جن میں سے ایک یہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 چیزوں کے سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اور وہ سوالات 5 جو ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک رزق بھی ہے
کہ انسان کو جو عمر دی گئی ہے اس حوالے سے اس سے باز پرس ہوگی، انسان کو جو جوانی کا وقت دیا گیا ہے، انسان کی زندگی کا شاندار وقت، اس حوالے سے اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اور اسی طرح اس رزق کے حوالے سے اللہ پوچھیں گے۔ یہاں پہ جب حدیث مبارکہ میں یہ رزق کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پہ دو باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں پہ اس نے خرچ کیا۔ گویا کہ کمانا بھی حلال اور طیب طریقے سے ہے، اور اس کو خرچ بھی حلال اور طیب طریقے سے کرنا ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کمایا بھی جائے، کہ حرام کی کمائی ہمارے پاس نہ آئے، ناجائز کمائی ہمارے پاس نہ آئے، ناجائز رزق ہمارا جو ہے وہ مال کا حصہ نہ بنے، اور اسی طرح حلال اور پاکیزہ جگہوں پہ جو ہے وہ اس کو خرچ کیا جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، حلال رزق کمانے کے ساتھ وہ مقصد اپنے منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم رزق حلال حاصل نہیں کر رہے، ناجائز اور حرام طریقوں سے کما بھی رہے ہیں اور ناجائز اور غلط کاموں پہ اس کو خرچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری بندگی کو معلق کر سکتا ہے، اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ حائل ہو سکتا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت اللہ کے دربار میں بہت اہم ہے۔ انسان اس دنیا میں رزق کے حصول کے لیے جو مارا پھرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ باتیں کرتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میرے معاملات درست نہیں، میرا فلاں مسئلہ جو ہے وہ اس طرح ہو گیا، تو یہ بعض اوقات حرام کمائی کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، کہ اس کے معاملات جو ہے وہ درست نہیں چل رہے ہوتے، اولاد کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، رشتہ داریوں کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اندر اس کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، انسان کی جو عبادت ہے، اس کی دعائیں ہیں، وہ اللہ کے دربار میں معلق ہو رہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بے یقینی کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ عمل کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناجائز اور حرام رزق بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان دور دراز کا سفر کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اور اس کی حالت حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، مٹی سے وہ اٹا ہوا ہے، اس کا لباس گرد آلود ہے، اور وہاں جا کر روتا ہے، چیختا ہے، اللہ رب العزت کو وہاں پہ یاد کرتا ہے اور اپنی دعائیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ انسان کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی دعائیں اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہوں؟ تو حدیث مبارکہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو بھی انسان اس رزق کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رویے میں نہیں رکھتا، حلال اور حرام کی تفریق نہیں کرتا، تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی عبادات اللہ کے دربار میں قبول ہونے والی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا ایک مقام بنے، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول کر لی جائیں، ہماری عبادت اللہ کے دربار میں قبول کر لی جائے، تو آج ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہم ہمیشہ رزق حلال کمائیں گے اور حلال ذرائع کے اوپر ہی خرچ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، قرآنی آیات اس حوالے سے جو ہمیں بتلاتی ہیں، اس میں انسان کے آج کے دور کے انسان کی جو کوشش ہے نا کہ رات کو سوئے اور صبح کو جو ہے وہ مال ہو جائے، اور اسی طرح رزق کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی جو دوڑ دھوپ اسے لگی ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔
یعنی تمیز انسان بھول جائے گا۔ تو جب انسان تمیز بھول جاتا ہے تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عبادات کے اندر جو ہے وہ لذت وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تعلق باللہ جو ہے وہ انسان کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رزق حلال انتہائی ضروری ہے۔ اول یہ کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے عبادت اور بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات پر چلنا، ہاں جی، مساجد کی عبادت کاری اور اس طرح کے دیگر خیر کے کام، اگر ہمارا رزق حلال نہیں، ناجائز ذرائع سے ہم وہ آمدن اپنی بنا رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں معلق ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے والی۔ اس طرح انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مال کو ادھر کر لیا، کچھ ادھر کر لیا، حکام کے پاس، عدالتوں کے پاس جو ہے وہ کیس فائل کر دیے، اور نظر ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے، یہ میں کیوں نہ لے لوں۔ تو اللہ کے قرآن جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ رزق حلال کھائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش اگر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ اور اسی طرح اس کا اگلا جو ہے وہ لاہ عمل یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں کے بارے میں جن کے مالک کمزور ہیں، ہاں جی، وہ ناتواں ہیں، وہ لڑائی اور جھگڑے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ان کے جو ہے وہ کیس حکام کے پاس جو ہے وہ لے کر کے جاتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے میں اس کا کچھ مال ہتھیا لوں۔ تو وہ انسان کی ساری حرکتیں، اس کی ساری کاوشیں وہ ناجائز امر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، اور انسان کا بے پرواہ ہو جانا رزق حلال اور حرام کی تمیز میں یہ اس بات کا جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ انسان اپنے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں دوسروں کا حق کھاتے ہوئے اپنا مال بناتا ہے، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ مال قبضہ کرتے ہوئے اپنا مال جو ہے وہ بناتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اس کے اوپر بوجھ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مفلس انسان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تعریف یہ فرمائی کہ اے اللہ کے رسول، جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے، مگر قیامت کے دن جو ہے اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں کہ جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے، ناجائز طریقے سے اپنی آمدن بنائی ہوگی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان لوگوں میں لٹا دی جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے اکثر سنی اور پڑھی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے مال کو بنانا اور فکر مند ہونا کہ ابھی جو ہے وہ کچھ وقت گزرا نہیں محنت کرنے میں، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے، رات دگنی دن چگنی جو ہے وہ محنت کی بجائے وہ اس نظریے کو فروغ دیتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اکٹھا ہو جائے۔ اور آج کے دور میں یہ تناظر، ہاں جی، یہ بات بہت دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ انسان اس دوڑ و دھوپ میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون سا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، کون سے ذرائع سے مجھے آمدن اکٹھی کرنی چاہیے، کہاں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے، وہ بھول رہا ہے اللہ اور اس کی تعلیمات کو۔ اور اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ فراڈ کرتا ہے، کیس جو ہے وہ لے جاتا ہے حکام کے پاس، وہ چوری اور ڈاکہ زنی کرتا ہے، وہ سود والے معاملات کو جو ہے وہ اختیار کیے جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جوئے کے ذریعے سے اپنے مال کو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید میں ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت بیان فرمائی کہ یہ اعمال جو ہے وہ شیطانی اعمال ہیں، یہ گندگی ہیں، یہ نجاست ہیں، ان کے جو ہے وہ قریب نہ جایا جائے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے کی ہوس میں حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ بھول رہے ہیں، اور اس نتیجے میں جو ہے ہم اپنی عاقبت کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی ترین رشتہ داروں میں وراثت کے معاملات کے بارے میں جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو چکا ہے، اور اس کا نظریہ، اس کا ایمان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں رہا، بلکہ اپنی منمانی جو ہے وہ کر رہا ہے۔
گویا کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت پر مضبوط ایمان کی بجائے وہ اپنی خواہشات کا جو ہے وہ تابع ہو چکا ہے، جبکہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، شیطان کے معاملات کی طرف جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں کب سے شیطان کا جو ہے وہ کہا مانتا ہوں؟ بھئی انسان جب اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اس کو اگر فالو نہیں کر رہے تو پھر جو ہے وہ انسان کا عمل جو ہے وہ شیطانی افعال کی طرف رجوع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، جس سے ہمیں اور ہمارے درمیان پیدا شدہ یہ اشکالات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مجھے حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے رزق حلال اور حرام کے حوالے سے جب وہ سوچتا ہے اور سوچ و بچار کرتا ہے تو صحابی رسول نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں، ہاں کچھ امور ایسے ہو سکتے ہیں کہ کم فہمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر ان کے حوالے سے ہمیں معلوم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے معاملات جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حلال بات ہے، یہ حرام بات ہے، یہ حلال امر ہے، یہ حرام امر ہے، یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ ذریعہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا، اپنے آپ کو مبتلا کرنا، یہ حرام کی طرف لے جانے والا ہے یا حلال کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو بینہما مشتبہات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک انسان ریوڑ چراتا ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اس میں طرح طرح کے جانور ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو، اپنی ریوڑ کو چراتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے جانوروں کو نہیں لا سکتے، جس طرح کہ وہاں پہ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ کسی بادشاہ کے جانوروں کے چلنے کی جو ہے وہ چرنے کی چراگاہ ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ریوڑ کو اس ایریے کے قریب ہی نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانوروں میں سے، آپ کے ریوڑ میں سے کچھ جانور نکلیں اور اس چراگاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ بات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان ان شکوک و شبہات والے معاملات کی طرف جائے ہی نہ جب تک کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہ ہو جائے، اور جو حلال اور حرام واضح چیزیں ہیں کم از کم ان پر تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ عمل پیرا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست کام کرتا ہے تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ درست کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ غلط کام کرنا شروع کر جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ الا وہی القلب، کہ وہ دل ہے۔ اور یہ بات آج ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بآسانی کہ جس چیز کے بارے میں ہم کمیٹڈ ہو جائیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، تو دنیا کی کوئی طاقت وہ مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں وہ کام کروں۔ اور جس چیز کے بارے میں ہم اعادہ کر لیں، کوئی معاملہ طے کرتے ہوئے، کوئی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کوئی کاروبار شروع کرتے ہوئے، کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہوئے، کہ اپنے ساتھیوں کو اس نے اگر ارادہ کر رکھا ہے دل کے اندر کہ میں ان کو کسی موقع پہ جو ہے وہ فراڈ ان سے کروں گا، میں ان سے بددیانتی کروں گا، یا جو میں کمٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، عہد و پیمان جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، جب میں موقع دیکھوں گا کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لوں گا اور میں جو ہے وہ فائدہ حاصل کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ انسان کی نیت جو ہے وہ ابتدا سے اس کو دھوکہ دہی کی طرف جو قائل کرتی ہے، اور بعد میں وہ ایک بڑی حرام کمائی اس کے کھاتے میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور اس طرح اس کے گھر کے افراد جو اس میں جو ہے وہ ان کے
ہم پلہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ درست امر کی طرف اپنے کمانے والے احباب کو جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اچھی تربیت ہونی چاہیے، اچھے معاملات جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور بالخصوص جب بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے تو انہیں سکھلایا جائے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بات ہمارے لیے حرام ہے، یہ بات ہمارے لیے جو ہے وہ حلال کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس حد تک ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتلایا گیا کہ یہ جو مال آپ نے کھایا ہے، یہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے، یہ میں نے کہانت کے نتیجے میں حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے مجھے جو ہے وہ دیا مال، اور میں نے آپ کو دیا۔ تو انہوں نے اپنے منہ کے اندر جو ہے وہ ہاتھ کو ڈالا اور کوشش کی کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کھایا ہوا انڈیل دیں، اور ساتھ فرمانے لگے کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں یہ اپنے پیٹ سے نکال کے رہتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو میری رگوں میں، جو میری انتڑیوں میں جو کچھ رہ گیا ہے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں ایسا حرام مال اپنے جسم کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کا جو ہے وہ بغور جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری اس مختصر سی زندگی میں کہیں ہمارے ذرائع ایسے تو نہیں جو مجھے حرام رزق جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ناجائز رزق مجھے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی ہم اس سے توبہ تائب ہوں اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ سے رزق حلال کی طلب میں جو ہے وہ پڑ جائیں، تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو سکیں، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں شرف قبولیت پا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔